وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی اس قرآن کے اندر اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے راست باز تھے، سچے انسان تھے اور نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا۔ اب یہ امت میں اختلاف ہے کہ یہاں باپ سے مراد ان کے والد ہیں یا چچا ہیں۔ جو لوگ یہاں مراد والد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عموماً جب باپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد والد ہی ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو اس چیز کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے والدین کافر ہو سکتے ہیں، وہ یہاں باپ سے مراد چچا لیتے ہیں، اور یہ اسلوب بھی موجود ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے جو استاد تھے مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی والد بھی مان لے تو کوئی اس میں گستاخی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو تھا وہ ان کے جسم کا ٹکڑا تھا، وہ کافر ہو سکتا ہے جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو نبی کے والد کا کافر ہونا یہ چھوٹا مسئلہ ہے، اس کے اپنے جسم کے حصے کا کافر ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوا سورہ ہود میں، اس بیٹے کا نام تھا یام، روایتوں میں ملتا ہے، باقی قرآن میں تو نام نہیں آیا۔ 3 بیٹے ہیں جو مسلمان تھے، حام، سام اور یافت۔ حام کی اولاد یہ افریقہ کے لوگ ہیں جو بلیک کلر کے ہوتے ہیں۔ سیمیٹک ہم سب ہیں، عرب کے لوگ بھی، بنو اسرائیل بھی، بنو اسماعیل بھی، ہم ایرینز بھی، ہم سیمیٹک ہیں۔ اسی لیے یہودیوں کے حوالے سے وہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹک بات ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہم بھی سیمیٹک ہیں، سام کی اولاد۔ اور یافس کی اولاد جو ہے وہ یورپ کے لوگ اور چائنا کے اور رشیا کے لوگ، یہ 3 بیٹوں کی اولاد اس طریقے سے۔ یام جو ہے وہ کافر تھا لیکن منافق تھا، اس کی منافقت اس وقت کھلی جب ان کے والد نے ان کو کہا کہ آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ اس سے پہلے اس کا کفر واضح نہیں تھا، ورنہ کبھی بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا نہ کرتے۔ ایک عام مسلمان کو پتہ ہے کہ کافر کے لیے دعا نہیں کرنی، تو انہوں نے وہ پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ لیا کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو یہ تو میرے اہل میں سے ہے، تو بتایا گیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ وہ اسی وقت کھلا جب انہوں نے کہا سوار ہو جا کشتی میں، تو سورہ ہود میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا، اور اسی دوران ایک موج حائل ہوئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ آج کوئی بچنے والا نہیں۔ بہرحال وہ یام ہلاک ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن حکیم میں جو مینشن ہوا وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے چچا کا نام ہے آزر، ان کے والد کا نام طارق تھا، اور اس حوالے سے المستدرک الحاکم میں اور تفسیر طبری میں روایتیں بھی ملتی ہیں۔ بہرحال اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے، کوئی گستاخی والا ایشو اس اعتبار سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے والدین سے یہ کیس مختلف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے والدین تک تو آپ کی دعوت نہیں پہنچی، وہ اہل فطرت میں سے۔ یہاں تو باقاعدہ وہ اپنے باپ سے بحث کر رہے ہیں، وہ چچا تھا یا والد تھا، کوئی بھی تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چچا ہی ہے، ان کے پاس ایک مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دعا کرنے سے روک دیا تھا، اس کے باوجود جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس میں تو والد کا ذکر ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس میں تو والد کا لفظ ہے کہ میرے والدین کو بخش دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا تو اپنی اولاد اور والدین کے لیے اس وقت دعا کرنا جبکہ ان کی اولاد تھی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے والد اہل ایمان تھے۔ یہاں آزر جو ہے وہ باپ ہے، اور باپ سے مراد یعنی ان کا چچا۔
یہ دونوں طرف کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. بہرحال اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے، دونوں طرف بات جا سکتی ہے. اذ قال لابی، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ وہ دیکھ سکتا ہے. یعنی وہ بت جس کو آپ پکار رہے ہیں نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے. یہاں تو اسپیسیفکلی ظاہر ہے بتوں کو ہی لیا جا رہا ہے. ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کو کوئی رتی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کسی شے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یا اباتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس تو ایک ایسا خاص علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا اباتی، اے میرے ابا جان. دیکھیں اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے، یہ بار بار آئے گا، یا اباتی، اے ابا جان، اے ابا جان. لیکن ابا جان نے جو جواب دینا ہے وہ وہی جواب ہے جو آج کے نوجوانوں کو ان کے ابے جواب دیتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابے اگر بگڑنے پر آ جائیں تو نبیوں کے ابے بھی جو ہیں وہ صحیح طریقے سے رسپانس نہیں کرتے. یا تو ابا ہو پیغمبر، یا وہ نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو جائے. کیونکہ یہ باپ والا جو معاملہ ہے یہ اتنا سینسٹیو رشتہ ہے کہ باپ کبھی بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا سا بچہ کل میرے سامنے جوان ہوا، یہ مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی مینٹیلٹی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی. جس طرح سوکن کا رشتہ جو ہے یہ اتنا غیر معمولی رشتہ ہے کہ انبیاء کی بیویاں بھی آپس میں جیلسی فیکٹر کا شکار ہو جاتی ہیں. حالانکہ ساری بیویوں کو پتا ہے کہ ہم سب بیویاں ہیں اور ساری دنیا اور آخرت میں مومنین کی مائیں ہیں اور جنت میں رسول اللہ کی ساتھی ہیں. اس کے باوجود کئی واقعات رپورٹ ہوئے. یہ نیچرل چیز ہے، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کس پیار سے وہ سمجھا رہے ہیں اور جواب کیا ملے گا، وہ حیران کن ہے. یا اباتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرے. یعنی بتوں کی پوجا شیطان کی پوجا ہے، کیونکہ شیطان کی پیروی کرنا خدا کے مقابلے پر گویا کہ آپ نے شیطان کو معبود بنا لیا. قرآن میں شیطان کے لیے طاغوت کا لفظ بھی آیا ہے. بتوں کی عبادت بھی شیطان کے وسوسہ دلانے کے اوپر شروع، لہذا بتوں کی عبادت کرنا بھی شیطان کی پیروی ہے. تو آپ اس کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے. مراد یہ کہ وہ خود تو ڈوبا ہے، وہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا. وہ خود تو نافرمان ہے، آپ کو بھی نافرمانی پر ابھارے گا. یا اباتی، اے میرے ابا جان. دیکھیں چوتھی دفعہ آ رہا ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک مجھے تو اس بات کا خوف لگا ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے گا. فتکون للشیطان ولیا، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. شیطان کے ساتھی تو ابا جان پہلے ہی بنے ہوئے ہیں، یہ کون سا ساتھی بننا ہے؟ مراد یہ کہ جدھر شیطان نے جانا ہے نا آپ بھی وہیں جائیں گے. انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے جانا ہے جہنم میں، تو ابا جان جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ بھی شیطان کے ساتھی بنیں گے، یعنی جنت میں جانے کی بجائے جہنم آپ کا ٹھکانہ ہونے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ اتنی پیار والی گفتگو، اتنے ادب کے ساتھ، اتنی ایتھکس کے ساتھ گفتگو، اور آگے سے ابا جان کا جواب سنیں. قال، تو ان کے ابا نے کہا، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو روگردانی کرنے والا ہے میرے خداؤں سے؟ مجھے بھی ہٹانے والا ہے، خود بھی ہٹنے والا ہے. لئن لم تنتہی، اگر تو اس کام سے باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا. سنسار پتہ کیا ہوتا تھا؟ زمین میں یہاں تک
دفنا کے نا صرف سر بار رکھا جاتا تھا اور پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جاتا تھا. اتنی اذیت ناک. یہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے, چچا ہو والد ہو, باپ تو بہرحال ہے, وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا, اور فی الوقت تو میری نظروں سے دور ہو جا, اس ٹائم تو غائب ہو جا, یعنی اتنا مجھے غصہ دلایا تو نے. قال, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. انہوں نے پھر بھی دعائی دی, سأستغفر لک ربی, ان قریب میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا, اللہ تعالیٰ میری سن لے گا. انہ کان بی حفیہ, بے شک وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے. بے شک مہربان ہے, دعا کرنے والا ابراہیم ہے, لیکن جب تک کوئی شخص خود ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا تو نہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اس کے کام آئے گی, نہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس پر کوئی کرم فرمائے گی, کیونکہ وہ خود ہی ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ دعا کریں اور دیکھیں کتنے مان سے کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے, مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو ہدایت مل جائے گی, لیکن کوئی نہیں ملی. ہائے ہائے ہائے, کتنا خطرناک معاملہ ہے. ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا نا, انک لا تہدی من احببت, اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو کہ اسے ہدایت مل جائے. ولکن اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے, اور اسے بہتر پتا ہے اس نے کس کو ہدایت دینی ہے. حالانکہ انبیاء سراپے ہدایت ہیں, پھر بھی وہ کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے, دعا ہی کر سکتے ہیں, اور دعا بھی ضروری نہیں قبول ہو جائے. یہاں دیکھ لیں دعا کوئی نہیں قبول ہوئی, کیوں؟ ان کا باپ خود نہیں چاہتا تھا ہدایت ملے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز پلیٹ میں ڈال کے آپ کو نہیں دینی, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. وَأَعْتَزِلُكُمْ, اور میں تو الگ ہو جاؤں گا. اسی سے وہ لفظ معتزلہ بھی بیس ٹیم سے ہٹ گئے تھے نا. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو نا, میں ان سب کو بھی چھوڑ دوں گا. وَأَدْعُو رَبِّي, اور میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا. عَسَىٰ, ان قریب مجھے امید ہے, اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ, کہ میں اپنے رب کی عبادت سے یا اس سے دعا کرنے کے بعد نامراد نہیں لوٹوں گا. یعنی اپنے لیے بھی ہدایت کاملہ کا سوال کروں گا. ڈیٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر کو ہوتی ہے پیدائش سے لے کر وفات تک, اور آپ کے لیے دیکھیں کتنے مان سے وہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے واپس نہیں لٹائے گا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو نبوت جاری ہوئی, لیکن ان کے باپ کو ہدایت نہیں ملی. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, پس جب ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے ان سے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے, یعنی ان کی قوم کے لوگ. ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا اللہ کے سوا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. اسحاق بیٹے تھے, یعقوب پوتے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگرچہ اولاد بڑھاپے میں ملی ہے, 87 ایئرز کی ایج میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تحفہ ملا, اور 99 ایئرز کی ایج میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی لمبی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے پوتوں کو بھی دیکھا ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, اور سب کو ہم نے نبی بنایا. وہ تو پھر ایک لائن میں اتنے انبیاء آئے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے. یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا, اس صورت میں بھی آ جائے گا, ان کے 12 بیٹے وہ بنو اسرائیل. بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل جو تھے ان کی پالیٹکس بھی پیغمبر دیکھتے تھے. ایک پیغمبر جب فوت ہونے لگتا تھا اپنی جگہ دوسرے پیغمبر کو خلیفہ نامزد کرتا تھا, اور یوں چین چلتی رہی کئی 100 سال تک.
کوئی نہ کوئی نبی دنیا میں موجود ہوتا تھا جو ان کا پولیٹیکل لیڈر بھی ہوتا تھا اور ان کا مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں خلفاء ہوں گے کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے تایا لگتے تھے اور حضرت اسحاق کے بڑے بھائی، وہ بنو اسماعیل ہیں، وہ عرب کے لوگ ہیں اور ان میں صرف ایک ہی پیغمبر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک ہی پیغمبر. اس لڑی میں دو پیغمبر ٹوٹل، حضرت اسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ادھر سینکڑوں پیغمبر. اس لیے دیکھیں پچھلے دنوں جو عرب کا اور اسرائیل کا معاہدہ کروایا گیا اس کا نام ہی ابراہیم ایکارڈ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ معاہدہ کیا گیا کہ دونوں ہی ابراہیم کی اولاد ہے نا، کزنز ہیں آپس میں، اور یہ ایسے کزنز ہیں کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دیتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم کزنز ہیں. انکاری نہیں ہے. انکاری کیسے ہو؟ تورات کے اندر موجود ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجر کا واقعہ، تو انکاری نہیں ہے. یہ اختلاف ضرور ہے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، وہ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہتے ہیں. وہ ہماری کتابوں میں بھی المستدرک للحاکم میں اور تفسیر طبری میں، بلکہ امام طبری تو قائل ہیں کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ ذبیح اللہ ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ جو بڑی قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کیونکہ بیٹا تو ان کو قربان کرنا پڑا. اصل جو امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے جد امجد بھی ہیں. اور عرب کے لوگ بنو اسماعیل کہلاتے تھے اور حضرت اسماعیل کو فخریہ اپنا جد کہتے تھے. وہ پیغمبر کے طور پر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ دین میں بگاڑ آ چکا تھا. اپنے جد کے طور پر مانتے تھے. جس طرح یہاں کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر آپ ان سے کلمہ سنیں تو کلمہ بھی نہیں ان کو آتا. تو وہ ڈی این اے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پیروی کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم نے سب کو نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا فرمائی انہیں اپنی طرف سے رحمتیں، نعمتیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ہمیشہ کی سچی تعریف ان کی آنے والے لوگوں میں باقی رکھی اور اس کو بلند کیا. آج بھی دیکھیں ہم قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، حج کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی وہ سنت ہے، لیکن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے منسوب کرتے ہیں. خود ہمارے پیغمبر جو ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. من قبل، اس قرآن سے پہلے، وفی ھذا، اور اس کتاب میں اللہ نے بھی اسے انڈورس کر دیا. تو ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. اور اس وقت دنیا میں جتنے بڑے ریلیجن ہیں وہ ابراہیمی ہیں. سب سے زیادہ تعداد تو اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو وہ کرسچنز کی ہے، پریکٹسنگ دیکھے جائیں تو مسلمان ہیں. 2.25 ارب کے قریب کرسچنز ہیں، اتنے ہی آلموسٹ مسلمان ہیں. جوز تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ڈومیننٹ ہیں. تو اوورال تاریخ میں آپ دیکھیں ہمیشہ غلبہ جو ہے وہ پیغمبروں کے ماننے والوں کا رہا ہے. آج بھی پیغمبروں کے ماننے والوں کا ہی غلبہ ہے. بیچ میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں منگول آئے پوری انسانیت کے اوپر ایک آزمائش بن کے، وہ پیغمبروں کے ماننے والے نہیں تھے. ادروائز اوورال پیغمبروں کے ماننے والوں کا ہی غلبہ رہا. 1000 سال تو ہم نے بھی حکومت کی ہے. پھر اس کے بعد گریٹ برٹن، کٹر قسم کے کرسچنز، صلیبی جنگیں انہوں نے مسلمانوں سے لڑی ہوئی ہیں. آج بھی پوری دنیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو غلبہ کرسچنز کا ہے. یہودی تو ان کی سپورٹ سے کھڑے ہوئے، تو یہودی بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ابراہیمی ہیں. تو سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہیں جن کی سبھی تعریف کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، جوز ہوں، ان کو سارے عزت دیتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. اپنی نسبت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے پر فخر محسوس کرتے ہیں.
نبی علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ لہذا آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کی جو تعداد ہے اور ان کا جو غلبہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کہ مجھے خدا ابراہیم کا تعارف نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی ابو یحییٰ صاحب نے، ریحان احمد یوسفی صاحب نے انسان کی کہانی ڈاکومنٹری بنائی ہے، اس میں انہوں نے یہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتنا ڈومیننٹ کر دیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا مجھے ابراہیم کے خدا کا تعارف نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا یکتا کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، موحد ہونا کیا ہوتا ہے، یہ اتنا اللہ نے ڈومیننٹ کر دیا۔ اور سینٹرل پوائنٹ کے اوپر عرب کی سرزمین میں، دنیا کا سینٹر ہے، آپ سمجھ لیں، اگر آپ اوورآل نقشے کو یوں بچھا دیں تو عرب کی سرزمین سینٹرل ایک حیثیت رکھتی ہے، اور مسلمانوں کی حکومت، پھر کرسچنز کی حکومت، اور اس وقت پریکٹیکلی جیوز کی فائنینشیل حکومت کرسچنز کی سپورٹ کے ساتھ۔ تو خدا یکتا کا تعارف آج بھی ڈالر پہ لکھا ہوا ہے، ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بائبل کے اوپر حلف لیتا ہے، پوری تقریب ہوتی ہے۔ گریٹ برٹن جنہوں نے یہ خلافت حوالے کر دی تھی امریکہ کے، اس سے پہلے وہ ورلڈ لیڈر تھے، وہاں بھی دیکھ لیں بائبل کے اوپر حلف ہوتا ہے۔ تو خدا کے ماننے والے خواہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہو، بہرحال اس وقت بھی دنیا میں ان کا غلبہ ہے، اور یہ قرآن کی پریڈکشن ہے کہ قیامت تک غلبہ رہنا ہے۔ ہم عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں کو ان کے مخالفین پر قیامت تک غلبہ دیں گے۔ جیوز کا کبھی ایبسولوٹ غلبہ نہیں ہے، وہ کرسچنز کی سپورٹ کے ساتھ ہے، اور مسلمان تو ویسے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے ہیں، کرسچنز بھی ماننے والے ہیں، ٹیمپرڈ فارم میں صحیح، بہرحال وہ ماننے والے تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کی سچی تعریف، ہمیشہ کی تعریف اور بلند مقام رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔